الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ہمارا ویلاگ یہ ایپیسوڈ نمبر 14 ہے، 14، اور اس پہ گفتگو کریں گے وہاں سے جہاں سے سلسلہ ہمارا رکا تھا 13ویں ویلاگ میں، اور انشاءاللہ وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ظلم و ستم کی بربریت کی حدیں پار ہو گئیں کفار مکہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اللہ کی نصرت کا ہاتھ سرور کونین پہ آ گیا۔ وہ نصرت کا ہاتھ کیا تھا کہ مکہ کی دو مشہور معروف اعلیٰ نسب شخصیتیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ ان میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے جو ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو ایک ایسی شخصیتیں اللہ نے اسلام کے اندر داخل کر دیں کہ جن کے داخل ہونے کی وجہ سے رب العالمین نے اسلام کو اتنی تقویت دی، اتنی طاقت دی کہ جو طاقت اس سے پہلے نہیں تھی۔ کیوں کہ ایک تو میں نے پچھلے ویلاگ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک تو عمر بن الخطاب کا اسلام قبول کرنا سرور کونین کی دعا کی وجہ سے تھا کہ رب العالمین نے دو آدمیوں میں سے ایک آدمی کو طلب کیا تھا رب العالمین سے، اور کہا تھا کہ اے رب العالمین، اے مالک کائنات، ان دو بندوں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو تقویت، طاقت اور عزت بخش دے۔ تو رب العالمین نے عمر بن خطاب کے نام کا قرعہ نکالا اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، جہاں پر ان دو شخصیات کی اسلام قبول کرنے کی خوشی جو مسلمانوں نے مکہ کے اندر محسوس کی، وہیں پر کفار مکہ اور کفار قریش کے اوپر ان کو سانپ سونگے اور ان کی ذہنوں کو مارتے دی۔ ان کے ذہن جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمیں بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ ہم کو انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کی وجہ سے اسلام کو رب العالمین نے اور طاقت اور جو ہے وہ عزت بخش دی۔ اب اس سے پہلے جو ہے مسلمان جو ہے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب میں نے کہا تھا کہ عمر بن خطاب کا اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا انشاءاللہ اسلام لانے کا واقعہ کسی اور ویلاگ میں بیان کریں گے، لیکن مختصراً میں یہ بتاتا ہوں کہ جب عمر بن خطاب دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے ساتھ، تو جب دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو جب دروازے سے صحابی دیکھتے ہیں تو عمر بن خطاب تلوار لٹکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے اندر بتایا کس طرح جو ہے وہ عمر بن خطاب کھڑے ہیں باہر، تو حضرت حمزہ بھی وہاں پر موجود تھے، اسلام لا چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی خیر کے ارادے سے آیا ہے تو اس کو خیر ملے گی، اگر یہ شر کے ارادے سے آیا ہے تو اسی تلوار سے اس کا ہم کام تمام کر دیں گے۔ اور رسول کریم اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول کریم پر اس وقت وحی آ رہی تھی، وحی جاری تھی اس وقت جب رسول کریم اندر تھے اور جب عمر بن خطاب آئے تھے۔ تو جب دروازہ کھولا گیا تو پوچھا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سرور کونین کا پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اندر ہے۔ تو اس موقع پر میں مختصراً بیان کرتا ہوں، تفسیر کا وقت نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھا تو صحابہ کرام نے اس اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا کہ اس کی آواز پورے مکہ میں گونجی، اور حرم کے اندر کفار مکہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان تک یہ آواز پہنچی۔ اس کے بعد مختصراً ناظرین اکرام بیان کرتا ہوں، نماز کا جب وقت آیا تو
تو تیاری کرے. پہلے تو خفیہ طور پر نماز پڑھتے تھے، تو جب تیاری کی تو رسول کریم نے کہا کہ نماز ادا کریں. تو عمر بن خطاب سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ السنا علی الحق، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا بلا نحن علی الحق، بے شک ہم حق پر ہیں. تو پھر عمر بن خطاب کہتے ہیں فَلِمَ نُصَلِّي مَخْفِيًّا، تو پھر ہم نماز چھپ کر کیوں پڑھیں؟ ہم پھر علی الاعلان خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز کیوں نہ پڑھیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے عمر بن خطاب نے وہاں سے انہوں نے کہا کہ حرم میں نماز ادا کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اور جس نے اپنے خامند کو اپنے سے چھنوانا ہو تو آج عمر کے رستے میں آئے، 2 قطاریں 2 لائنیں بنائیں گی، ایک میں حضرت حمزہ دوسرے میں عمر بن خطاب وہاں پر گئے اور خانہ کعبہ کے اندر پہلی دفعہ علی الاعلان جماعت کے ساتھ وہاں پر تمام نے نماز ادا کی. ناظرین اکرام، میں نے جیسا کہا کہ ان کی اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو تو ہر درجے کی خوشی ہوئی، لیکن کفار پہ قہر ٹوٹ گیا. کفار کے اوپر ان کے جو ہے غم میں مبتلا ہو گئے، ڈوب گئے اس کے اندر کہ ہم تو مارے گئے، ہم تو غرق ہو گئے، کیونکہ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیے. اب ناظرین کرام، جب قریش نے دیکھا کہ حالات تو ہمارے اس سے نکل گئے، جب ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ کم ہونا شروع. کیوں کہ ان کا اپنا ایک رتبہ تھا، ان کا اپنا ایک مقام تھا، تو ظلم و ستم کے صحابہ کرام پر اور یہ پہاڑ جو ہیں ٹوٹنا کم ہوئے ان کی اسلام لانے کی وجہ سے. اب قریش نے ایک میٹنگ کی کہ بھائی ابھی تو معاملات بدل گئے ہیں، یہ بھی جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیا ہے، اب کوئی نیگوسیشنز کی بات کریں، ہم کوئی گفت و شنید کی بات کریں. لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اپنی قوم کے اندر یہ سردار تھا، یہ قوم کا سردار تھا، اور تمام کفار مکہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر ایک سائڈ پر وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے. تو عتبہ بن ربیعہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں کیوں نہ جا کر محمد سے بات کروں، کوئی گفت و شنید کروں، تو اگر تم مجھے اجازت دو. تو تمام قوم نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ جائیں بات کریں. عتبہ بن ربیعہ جاتے ہیں رسول پاک کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھتیجے میں کوئی باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو. تو رسول کریم نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ جو بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ایک اعلیٰ نسب رکھتے ہیں، آپ کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، آپ کی دیانت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی امانت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی جو کردار ہے ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ جو ایک نیا دین ہمارے اندر لے کے آئے ہیں تو آپ نے ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا، آپ نے ہمارے اندر تفرقے ڈال دیے. تو میں آپ کو چند باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں چند آپ کو کچھ پیشکشیں کرنا چاہتا ہوں، میں آفرز دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان آفرز کو قبول کر لیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، خاموش ہیں، سن رہے ہیں. اس نے پہلی جو بات کہی، پہلی جو بات عتبہ بن ربیعہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ اے عمر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں دنیا کی جتنی دولت بھی چاہیے ہم آپ کو وہ دولت دینے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ آپ عرب کے سب سے مالدار شخصیت بن جائیں، سب سے مالدار آدمی بن جائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر تم عرب کا سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں عرب کا اپنی سردار بنا دیتے ہیں، تم سردار بن جاؤ اور تمہارے فیصلے جو ہوں گے تمہارے اس کے مطابق ہوں گے، جو آپ فیصلہ کرو گے ہم اسے مانیں گے. نمبر 3، اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، بلا مقابلہ آپ کے سامنے کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہوگا، آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے. نمبر 4، اگر تمہارے، اب دیکھیں ان کی عقلوں پر ماتم دیکھیں، اگر تمہارے اوپر جو جن بھوت آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
اگر تمہارے اوپر جو جن بھوت آتا ہے، یہ پتہ ہے جن بھوت کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن بھوت کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ولعنۃ اللہ علی الکافرین وعلی الکاذبین۔ اگر تمہارے اوپر یہ جن بھوت آ رہا ہے، اتر رہا ہے، ان جن بھوت کا جو تم پر اثر ہے، تو ہم اس اثر کا تمہارے لیے علاج کر دیتے ہیں، پوری دولت لگا دیتے ہیں تاکہ تمہارا علاج کریں، تو وہ جن بھوت کا تمہارے اوپر اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے، تم شفا یاب ہو جاؤ، اور جتنی مال دولت ہم لگے گی ہم اس پر لگائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن تمہارا علاج کرائیں گے اور تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ۔ کیوں کہ ان بھوتوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پر اثرات آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول کریم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو اوپر اثرات آ جاتے ہیں، تو یہ جن بھوت جو آتا ہے تو یہ اس کے اثرات ہیں تمہارے اوپر، تو آپ لہذا جو ہے ہمیں اجازت دیں۔ رسول کریم سنتے ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ جب اس نے اپنی ساری باتیں ختم کی تو اس نے رسول کریم نے فرمایا کہ تمہاری باتیں ختم ہو گئیں؟ تو اس نے کہا جی میری باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا اب مجھے اجازت ہے، رسول کریم نے کہا مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ تو اس نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے۔ تو سرور کونین نے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی اور گفتگو نیگوسیشن نہیں کی ہے، کوئی اور آفرز نہیں کی۔ رسول کریم نے سورۃ حامیم کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کیا؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه۔ تو رسول کریم نے یہ پڑھتے گئے حتیٰ کہ آخر میں جو آیت سیدھا آئی، رسول کریم نے جو ہے وہ سیدھا ادا کیا۔ تو ناظرین کرام یہ پڑھا تو اس کے منہ پر چپ لگ گئی، اس کے اوپر اس قرآن کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ بالکل وہ جیسے مفلوج گم سم ہو گیا کہ یہ کون سا کلام ہے۔ اٹھا واپس چلا گیا۔ تو لوگ جو بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو چہرہ واپس لے کے آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے کہ جب یہ جاتے ہوئے یہ چہرہ تھا، تو جب واپس آیا تو عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میری قوم سن لو، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، جو اس نے کلام پڑھا ہے نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ وہ کسی اپنے بناوٹی کلام ہے۔ وہ کلام ایسا کلام ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا کلام نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، یہ وہ کلام ہے۔ لہٰذا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس شخص کو، سرور کونین جو ہیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس کو تنگ نہ کرو۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو کلام میں نے سنا ہے، اس کلام کو جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک بڑی کوئی چیز واقع ہونے والی ہے مستقبل کے اندر، لہذا ان کو تنگ نہ کرو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ کیوں کہ اگر یہ شخص کامیاب ہو گیا، عرب کے اندر یہ کامیاب ہو گیا، عرب کا یہ بادشاہ بن گیا، تو یہ تمہاری عزت ہوگی۔ یہ عرب کا سردار بن گیا تو یہ تمہاری عزت ہوگی۔ اگر یہ اپنے دین کے، اس کا دین غالب آ گیا تو پھر بھی تمہاری عزت ہوگی، کیوں کہ یہ تم میں سے ہی ہے۔ یہ تو جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کیا کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے اس کی کلام اور اس کی باتیں سن کر تم بھی اس کے دین پر چلے گئے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک ولعنۃ اللہ علی الکاذبین ولعنۃ اللہ علی الکافرین الذین یسمعون کلام اللہ سبحانہ وتعالی ثم یکذبونہ۔ جو رب کا کلام سنتے بھی ہیں، ان کے ذہنوں پر بھی لگتا ہے، اس کے اثرات بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، میں ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں، یہاں پہ روکتا ہوں تاکہ اگلے ولاگ میں ہم یہاں سے انشاءاللہ آگے جائیں گے، تاکہ آپ کو سننے میں، دیکھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ وہ کلام ہے، میں نے کہا تھا کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے، لیکن یہ ان کے دلوں پر یہ اثر کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ جن کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جن کے دلوں پر
وابصارہم جن کی آنکھوں پر کانوں پر اللہ پر مور لگا دیتے فہم لا یسمعون بس وہ سنتے نہیں ہیں غور فکر نہیں کرتے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ